اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم قرآن کے سلسلے میں جب ہم قرآن حکیم کھولتے ہیں، مصحف شریف کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو قرآن حکیم کی ایک ترتیب ہے۔ قرآن حکیم کے بارڈر کے اوپر یا دائیں بائیں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ نیچے لکھا ہوتا ہے، کچھ اوپر، اور ایک حصہ قرآن حکیم کے بارڈر کے اندر۔ تو ہم آج قرآن حکیم کے نسخے کو سمجھیں گے، جس کی تلاوت میں اور آپ دنیا بھر میں کہیں سے بھی قرآن حکیم لے لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، اور یہ گاڈ گفٹڈ نعمت ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس قرآن حکیم ایک ہے، کسی فرق کے بغیر۔ چاہے ہم پاکستان سے قرآن حکیم کا نسخہ ہدیہ کریں، امریکہ سے کرے، روس سے کرے، چین، سعودی عرب، ایران، عراق، شام، فلسطین، ایتھوپیا، مراکش، کہیں سے بھی ہم قرآن حکیم اگر دیکھیں تو اللہ کا کرم ہے کہ قرآن حکیم ایک ہے۔ اور یہ تقابل ادیان کی موضوع میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے مسلمانوں کو کہ ہمارے پاس قرآن حکیم کا کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہے، لیکن اس ترتیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم کچھ چیزیں آج واضح کر دیتے ہیں۔ جب بھی ہم قرآن حکیم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے لفظ آتا ہے سورت، فلاں سورت۔ کبھی فاتحہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی یاسین، کبھی آل عمران، کبھی بقرہ، اور کبھی مزمل، کبھی یاسین، اور کبھی طٰہٰ۔ تو سورت دراصل قرآن حکیم کی ایک تقسیم کا نام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے متعین کر کے دی تھی، انہیں رسالت کے وقت ہی سے، انہیں کسی انسان کے کاوش فکر و تحقیق کا نتیجہ نہیں ہے۔ وہ ہے کل سورتیں تو 114 ہے، اور سورت کے لفظی معنی ہے بلندی یا بلند مقام، اور دوسرے معنی اس کے آتے ہیں استعمال میں فصیل شہر کے۔ پرانے زمانے میں شہروں کے ارد گرد ایک باؤنڈری وال، دیوار کی ہوتی تھی، جیسے ہم لاہور کے ارد گرد کی دیوار کو اس کے دروازوں سے جانتے ہیں کہ یہ موچی گیٹ ہے، یہ فلاں دروازہ ہے، یہ فلاں دروازے ہے، انہیں یا دلی یا فلاں فلاں شہروں کے دروازے جو مشہور ہیں۔ تو یہ فصیل شہر گویا قرآن حکیم کے 114 سورتیں در حقیقت قرآن حکیم کے مختلف شہریں ہیں، جس کی گرد باؤنڈری وال موجود ہے۔ ہر شہر کے مضامین، ہر شہر کے الفاظ، ہر شہر کی آیتیں، یہ سب اپنی جگہ مضبوط و مربوط ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ کہیں پر ایک سورت کم ہو اور کسی دوسرے نسخے میں ایک سورت زیادہ ہو، یا ایک سورت کی آیتیں کہیں پر کم ہو ایک نسخے میں، ایک مصحف میں، اور دوسرے میں زیادہ ہو۔ تو سورت کے لفظی معنی ہے فصیل شہر یا بلندی کے، اور قرآن حکیم میں 114 سورتیں۔ جب ہم قرآن حکیم کی دوسری تقسیم لیتے ہیں تو وہ ان سورتوں کے نام ہے۔ قرآن حکیم کے ان 114 سورتوں کے نام ایک سے زائد ہو سکتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ، یعنی پہلی سورت کے 9 نام 2 حدیثوں میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترمذی میں اس سورت کے 4 نام بتائے، جبکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں جو حدیث نقل ہوئی ہے اس میں اس سورت کے 5 ناموں کا ذکر ہے۔ گویا 2 صحابہ کے احادیث مبارکہ میں 9 نام آ گئے، اور یہ نام دراصل اس سورت کے مختلف پہلوؤں کو، جیسے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں کہ اس سے قرآن حکیم کا آغاز، افتتاح والی، آغاز والی صورت، اس کو سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں اس لیے کہ نماز والی صورت ہے، اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن حکیم کے تمام مضامین اس میں جمع ہے، اس کو سورۃ رقیہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ دم والی صورت ہے، اس کو دم کیا جاتا ہے مختلف موقعوں پر۔ تو سورتوں کے نام ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، جیسے سورہ دہر کا نام کہیں پر سورہ انسان ہے،
حل اتی علی الانسان حین من الدہر، تو چاہے دہر کا لفظ ہو چاہے انسان کا لفظ ہو، تو یہ دو نام، ایک سے زائد نام، 2 3 4 5، یہ سورتوں کے نام ہو سکتے ہیں۔ تو کہیں پر اگر آپ کو سورہ دہر کا لفظ ملتا ہے یا کہیں پر آپ کو سورہ انسان کا لفظ ملتا ہے تو اس سے قرآن حکیم کے متن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب یہ نام عموماً 2 طرح کے ہیں، کبھی تو اس صورت میں موجود کسی لفظ کو اس صورت کا نام قرار دیا جاتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بقرے کا واقعہ ہے، سورہ ال عمران کو اس میں ال عمران کا لفظ موجود ہے اس لیے، یا مزمل کو، یاسین کو، طٰہٰ کو۔ لیکن بعض نام اس صورت کے لفظ نہیں بلکہ معنویت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے ہم سورہ اخلاص قرآن حکیم کی ایک مختصر سی صورت ہے، لیکن اخلاص کا لفظ قل هو اللہ احد والی اس صورت میں کہیں نہیں آتا، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معنویت کے اعتبار سے یہ لفظ، یہ نام تجویز فرمایا۔ اور جیسے سورہ فاتحہ کا نام اگر سورہ فاتحہ لے لے تو فاتحہ کا لفظ اس میں موجود نہیں ہے، لیکن اسی سورت کے ایک نام سورۃ الحمد ہے، اس میں الحمدللہ کا لفظ موجود ہے۔ تو سورت اور سورتوں کے نام کے بعد ہمارے پاس تیسری تقسیم جو ہمیں جاننی چاہیے وہ مکی اور تیسری تقسیم مکی اور مدنی کی تقسیم ہے۔ سورت کبھی آگے لکھا ہوتا ہے مکی، کبھی لکھا ہوتا ہے مدنی۔ تو مکی اور مدنی کا مطلب ہے آسان سی الفاظ میں وہ صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہوں گی، اور جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلائے گی۔ یہ ممکن ہے کہ کسی مکی صورت میں کوئی آیت مدنی ہو یا کسی مدنی صورت میں کوئی آیت مکی ہو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے طے شدہ ہے، ایسا بعد میں کسی نے نہیں کیا، نہ کوئی کسی آیت کو ادھر سے ادھر بعد میں کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت کو جہاں کی قرار دیتے وہاں پر لگ جاتا۔ تو مصحف قرآنی کی جو ہماری ترتیب ہے اس وقت ہم پڑھتے ہیں یہ الگ ہے، یہ مکی اور مدنی کی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے مکی صورتیں ہو اس کے بعد مدنی صورت۔ جیسے سورہ فاتحہ کو ہم لیتے ہیں، یہ نزول کے اعتبار سے مکمل نازل ہونے والی پہلی صورت ہے، لیکن یہ جو 5ویں وحی کی صورت ہے، یعنی اس سے پہلے 4 وحی اور نازل ہوئی تھی لیکن وہ پوری صورتیں نہیں ہے بلکہ وہ صورتوں کا حصہ ہے۔ جیسے اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، لیکن سورہ فاتحہ پہلی مکمل صورت ہے۔ دوسری بات جو اس میں بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جیسے آپ فاتحہ کے شروع میں دیکھیں گے تو 1 لکھا ہوگا، اس لفظ کے بعد لکھا ہوتا ہے 5، تو 5 کا مطلب سورہ فاتحہ ترتیب نزول میں 5ویں صورت ہے، لیکن 5ویں وحی ہے، لیکن ترتیب مصحف قرآنی کے لحاظ سے یہ پہلی نمبر کی صورت ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کی صورت سورہ بقرہ ہے۔ اب سورہ بقرہ ترتیب مصحف کے لحاظ سے 2 نمبر ہے، لیکن ترتیبی نزول کے اعتبار سے یہ 87 نمبر کی صورت ہے، یہ آگے 87 لکھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 86 صورتیں مکی ہے اور 87 سے شروع ہو کر 114 تک صورتیں یہ مدنی ہے، یعنی گویا 86 صورتیں مکی ہے اور 28 صورتیں مدنی ہے۔ لیکن مدنی صورتیں ہم معنویت کے لحاظ سے جانتے ہیں کہ اس میں ایک معاشرے کی تشکیل یا اسلامی نظام کی عملی شکل یہ مکی صورتوں میں ہے، اور اسلام جب نظری عقائد اور نظریات کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ ہمیں مکی صورتوں میں وہ رہنمائی ملتی ہے۔